شروع اللہ کے نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، آج ہمارا بہت ایک اہم پروگرام ہے، اور اس اہم پروگرام کے اندر ہم آپ کو وہ تمام انسائٹس بتائیں گے کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو ملکوں کے اندر ہو رہا ہے، جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی ہے کیا، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آیا کہ یہ ایک مادیات کی جنگ ہے، ایک مذہب کی جنگ ہے، یا گریٹر اسرائیل سے جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آغاز ہوا ہے پچھلے سال سے، کیا وہ ایک آرما گیڈاؤن کی طرف جا رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ اور ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عالمی مسالت کار برسل سے فیصل محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑا مشکور ہوں میں اپنے ناظرین کے بہاف پہ، اور خود بھی کہ وہ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کے دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام بھر جائے۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکر گزار ہوں میں، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ فیصل صاحب، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جب اسرائیل نے ایک پورے منصوبے کے تحت امریکہ کی مشاورت سے ایران پر بھی ایک اٹیک کیا، اس کے بعد جو غزہ کا حال کیا گیا، تو وہ ہمیں بظاہر اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ ایک عام سا معاملہ ہے، یہ دو ملکوں کی جنگ ہے یا ایک تنازع ہے، لیکن آپ ہمیں آگاہ کرتے رہتے تھے کہ یہ بیسیکلی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اب ہمیں سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو کیا یہ گریٹر اسرائیل سے آرما گیڈون کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا ہم وہ جو اپنی کتابوں میں پڑھتے رہیں گے ان حالات کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا پاکستان سے بھی کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے۔ جو کچھ اس وقت ہوا ہے دنیا میں اور جو تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سارے کے ساری بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم یہ بات پہلے سے کہتے رہے ہیں، آپ کے ساتھ شو میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا کوئی بہت بڑا پس منظر ہے۔ اور اب اس کے اندر جو بڑی تیزی سے آپ کو تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا کی سیاست بڑی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ سیاست بھی نہیں ہے بلکہ ڈپلومیٹک نارمز بھی بڑے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ آپ نے زیلنسکی کے ساتھ ہوتے دیکھا، اور جو بہت ساری چیزیں، اور اس سے ابھی آپ بہت کچھ ایسے دیکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں مذہب سے بھی تعلق ہے۔ روس یوکرائن جنگ، اس کا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے میتھوڈسٹ اور جو کہ ہیں اس کے درمیان، اور یہ جو دوسرے کرسچنز ہیں ان کے درمیان، اور اس کے جناب بہت سارے مضمرات جو ہیں زیلنسکی کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کا کس سے تعلق ہے، ان کے سپورٹ کرنے والے کون ہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایونجیلیکل ہیں۔ تو ایک بڑا عجیب سا جو ہے نا سارا ایک سینیریو جو ہے اس وقت آیا ہے، لیکن اصل جو بات ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس کے اثرات جو آپ نے کہا نا کہ دنیا پہ بڑے برے آ رہے ہیں، اور ایک دنیا جو ہے نا ایک جنگ و جدل کسی کیفیت میں آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ بہت سارے جو عالمی طاقتوں کے جو مسلم دنیا کے حوالے سے، جو اسلام کے حوالے سے، جنہوں نے بہت سارے ایک تو جسے کہتے ہیں نا کہ ادھورے چھوڑ دیے تھے پروگرامز، ان پروگرامز کو کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر یا آنے والے دنوں میں کس طریقے سے اسلام کے اوپر یا مسلم دنیا پر، ان کے ذخائر پہ، ان کے وسائل پر کس طرح قبضہ کیا جائے گا۔ گو کہ آپ دیکھتے رہے اس حوالے سے عراق کی جنگ بھی ہوئی، دوسرے تیسرے معاملات بھی آپ نے دیکھے۔ جی لیکن اب یہ معاملات جو ہے نا کچھ مزید جو ہے نا مطلب بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو بات آپ نے آرمیڈون کی تھی، وہاں بھی معاملہ جو ہے ایک رخ اس پہ طرف چل پڑا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اگر آپ یوں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت جب یہ پاکستان بھی بنا تھا، پاکستان کی آپ نے بات کی کہ پاکستان پہ اس کے اثرات ہوں گے، تو آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان جب آیا معرض وجود میں، اور اس طرح پاکستان کے بعد یہ آپ کا پتا ہے کہ ایک ہمارا فلسطین کا بھی ایشو ہے، تو دنیا میں دو ایشو انہوں نے چھوڑ دیے تھے ان طاقتوں نے۔ اور فلسطین کا بھی آپ دیکھ لیں، جو اسرائیل کی جو بات ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی برطانیہ ہے، اور جو مسئلہ کشمیر چھوڑا تھا اس کے پیچھے بھی برطانیہ ہے۔ یعنی دو بڑے ایشو انہوں نے جی چھوڑ دیے تھے، ایک پاکستان کے ساتھ تھا مسئلہ کشمیر، اور ایک آپ نے چھوڑا مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ فلسطین۔ یعنی مشرق دونوں وسطی۔ طرف یہ، ہاں آپ دیکھیں دوسرے وہ ڈارفور کے دوسرے تیسرے جتنے مسئلے تھے وہ حل ہو گئے، لیکن یہ مسئلے حل نہیں ہوئے، کیونکہ ان مسئلوں کے پیچھے انہوں نے اس کو رکھ کے اس کی جڑوں کو گہرا کرنے کے بعد ان کے بہت بڑے جو ہے نا پس منظر میں ان کے مقاصد تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ غزہ کی جو کچھ ایشو ہوا ہے، غزہ کا مسئلہ کس سے جڑا ہوا تھا؟ فلسطین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔
اور کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو غزہ کا جو اب مسئلہ جو ہوا ہے، جتنا غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہوا ہے اور جو مسلم دنیا کے مسلمانوں کا وہاں پہ قتل عام ہوا، اور جو افسوس رہا غزہ قبضے میں جا چکا ہے. غزہ ایک طریقے سے نکل چکا ہے، گو کہ وہاں لڑائی ہو رہی ہے، حماس بھی لڑ رہے ہیں، دوسرے بھی لڑ رہے ہیں، لیکن غزہ تو ایک قبضے سے نکل چکا ہے اور مسلمانوں کی در حقیقت. اور کہا جا رہا ہے ٹرمپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بساؤں گا اور میرے پاس ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلم دنیا نے بھی اس کی مخالفت کر دی. مصر نے ایک پروپوزل دیا تھا غزہ کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ منصوبہ یہ ایسا ہوگا کہ اس کو تمام مسلم دنیا اس کو 3 مرحلوں کے اندر وہ کرے گی. اچھا، اب جب شروع میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اس وقت تو مغرب سارا کا سارا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اگر یہ مسلمانوں کی قسمت اچھی ہے کہ امریکہ اور یورپ جو ہے یوکرین کے مسئلے میں آمنے سامنے ہو گئے، ورنہ یورپ نے جا کے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. لیکن اب یہ ہے چونکہ جب امریکہ اور یورپ آمنے سامنے آ گئے تو یورپ جو ہے مطلب اس حوالے سے مخالف ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، جو غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ بہتر ہے کہ مصر کا فارمولہ جو ہے وہ حل ہوگا اور اسی طریقے سے حل کیا جائے گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ غزہ کی تو اب آپ دیکھیے ادھر آ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ساری بڑی جنگیں بند کر کے وہ تمام جنگیں جس کے اندر کہیں نہ کہیں غیر مسلم قوتیں برسر پیکار ہیں، ان تمام جنگوں کو خطاب، جنگوں کا محور براہ راست مسلم دنیا کی طرف لانا ہے. تو اب یہ ساری جنگیں بند کر کے یہ جنگوں کا پاکستان میں لے کر آئیں گے. یہ جو آپ ساری صورتحال اب دیکھ رہے ہیں نا پاکستان کی، اب آپ دیکھیں نا کشمیر کا مسئلہ بھی انسالو ہے. اب آپ دیکھیں کہ امریکن کی جو ایڈوائزری آئی ہے، جس کے بارے میں کل بھی میں نے کہا تھا اپنے ویلاگ میں، کہ اس ایڈوائزری کے اندر آپ دیکھیں بڑے واضح طور پر انہوں نے نمبر 4 لگایا ہے. 4 کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹل آپ کو جانا، اس میں 2 3 4 ہوتے ہیں، ویلاگ چھوٹا ہوتا ہے، تفصیل آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا. جی، تو انہوں نے کیٹیگریز ٹوٹل ہوتی اس کو بند کر دیا. جی ہاں، ٹوٹل بند کر دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا حصہ ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں پارا چنار، خیبر پختونخوا اور کشمیر کا جو علاقہ ہے جہاں سرحدی ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، وہ انہوں نے مطلب یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ بالکل نہ جائیں. اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان علاقوں کے اندر چونکہ حکومت مخالف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، پاکستان کے اندر پابندی ہے، اور کوئی اگر حکومت مخالف بات کرتا ہے یا کسی مظاہرے کے قریب بھی اگر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی امریکن نیشنل اگر ڈوئل نیشنل اگر وہاں کھڑا ہوا، تو ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. کیوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس کو اس کے حساب سے ڈیل کریں گے. یعنی اگر ڈیول نیشنل ہے تو جب پاکستانی ایجنسیز آپ کو پکڑیں گے کہیں گے ہم آپ کو پاکستانی کنسیڈر کریں گے کیونکہ وہ دوسری شریعت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے یہاں پہ آگے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ورکر جو بین الاقوامی سطح پر امریکہ کے اندر جو پاکستانی ڈائسپورا جو اتنی کوشش کر رہا تھا، وہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ یہاں پہ ٹرمپ نے مجبوری کا انہوں نے احساس دلا دیا اور ان کو ہوشیار کر دیا. تو یہ ایک بڑی صورتحال آئی ہے. اس کے پیچھے جو وجوہات ہے، اس کے پیچھے وجوہات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یاد ہوگا میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان کی عوام اگر کھڑی نہیں ہوتی، عمران خان کا جو مسئلہ تھا اور جو پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہے، اگر کہیں قوم اگر کھڑی نہیں ہوتی تو جو ٹرمپ کی طرف سے جو ہمدردیاں آپ کو آ رہی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں پھر آپ کو کمی نظر آئے گی. ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی قوم، اب دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام آباد میں نکلے تھے. آپ کو ہی پتا ہے شاہ صاحب اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، دارالخلافے کے اندر ہماری شہادتیں ہوئی، جی سب کو پتا ہے، گو کہ کوئی نہیں مانتا لیکن ساری دنیا کے پاس اس کے ثبوت ہیں. لیکن ہوا کیا وہاں پہ، جو بھی شہادتیں ہوئی چاہے 5 ہوئی یا 10 ہوئی یا 12 جو کچھ بھی ہوا، لیکن جب وہ ہو رہا تھا معاملہ تو ساری دنیا میں جو ساری جو پاکستان کا جو 24-25 کروڑ عوام تھے وہ کہاں تھے؟ عوام تو نہیں نکلی نا باہر. تو اس جی کا جو ہے نا سارے کا سارا ایک اثر ہوا ہے نا وہ پہ، جو امریکہ نے اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے تو وہاں پر ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس کو کیش کرایا. اس نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہماری ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، یہ لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، دیکھیے ہماری نیگوسیشن ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک پی ٹی آئی ہے جو آپ کو یہاں پہ اپروچ کر رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہے. تو اسی چیز کو جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا، اس چیز کو آپ موجودہ حکومت نے امریکہ کے ساتھ کیش کرا لیا ہے. لیکن یہاں ایک بات بتا دوں، آپ نے جو بات کہی تھی کہ تمام صورتحال کا، کہ یہ بات لوگوں کے فوراً ذہن میں آتی ہے کہ کیا عمران خان کے لیے کوئی مسئلہ. دیکھیے میں آپ کے چینل سے بتا دوں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، عمران خان کو کوئی مطلب ایسا خطرہ فی الحال نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے، ابھی بھی اس کے امکانات ہیں. لیکن یہاں میں بتا دوں کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا تھا، اور آج بھی اس وقت بھی آج بھی عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے اسٹیبلشمنٹ، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کو معافی مانگ لیں، کچھ کر لیں تو آگے پیچھے. لیکن عمران خان معافی مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں. ان کا میں 9 مئی پہ بالکل معافی نہیں مانگوں گا. لیکن ایک چیز اور بھی آئی ہے سامنے، وہ یہ آئی ہے کہ اب ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے عمران خان کو یہ پیغام دے دیا گیا، یہ بڑی خبر ہے کہ عمران خان کو جب یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پھر جو ٹرمپ کا جو ہے پلان، دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹرمپ کی افغانستان پہ نظر ہے اور پاکستان بھی امریکی ریڈار پر ہے. یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، تمام جو پس منظر میں آپ سے بات کروں، یہ 2 نقطے آپ نے ذہن میں اپنے رکھنے ہیں.
عمران خان کو کہا گیا تھا کہ جناب اگر ہم آ جاتے ہیں اور آپ کو ہم دوبارہ وزیر اعظم بناتے ہیں تو آپ نے جو ہمارا جو ایجنڈا ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ آپ کو پتا ہے جو بگرام ایئرپورٹ وہ لینا چاہتے جی ہیں، اس طرح اور جو اپنا پارا چنار کے اور کے قریب جو وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں، ان کا جو کچھ پلان ہے اس میں آپ نے کہیں نہ کہیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا۔ عمران خان نے پہلے منع کر دیا، ان کو پیغام دلوا دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس پہ راضی نہیں ہوں، اور آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ عمران خان نے منع کر دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو عمران خان اس چیز سے راضی نہیں ہوگا، تو جب عمران خان راضی نہیں ہوگا تو ٹرمپ نے تو افغانستان پر جانا ہی جانا ہے، تو لہٰذا پھر انہوں نے آخر میں بارگیننگ جو بھی کرنی تھی وہ اس موجودہ حکومت کے ساتھ وہ بارگیننگ کر رہی ہے، اور یہ بارگیننگ ابھی تک 50% تقریباً مکمل ہو چکی ہے، 50% مکمل ہو چکی ہے۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی جی، آپ بات کریں، میں کر لیتا ہوں بعد میں بات آپ۔ اچھا، تو اب وہ جو مسئلہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب یہاں پہ جو اہم چیز آ رہی ہے اس سے نکل کے آ رہی ہے کہ اب یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی رہائی ممکن ہو جائے گی، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں لایا جائے گا، یعنی اقتدار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اقتدار میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکی ایجنڈا ہمارا قبول کریں، اگر آپ نہیں قبول کر سکتے تو ہم آپ کو گورنمنٹ میں نہیں کریں گے ایکسپٹ، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو ٹھیک ہے رہائی آپ کی کروا دیتے ہیں، پھر آپ جائیں، آپ عمر کے اب حصے کے ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنا جو سوشل کا ورک ہے، اپنا شوکت خانم ہاسپٹل ہے، دوسرے تیسرے رفائی آپ کام کریں، جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ کریں، لیکن جو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنڈے اگر آپ نہیں آتے، کیونکہ دیکھیے عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل مختلف ہے، عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ ہے بالکل ٹورڈز میں ایک مسلم دنیا کے اتحاد کی طرف۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو، عمران خان کو جو سزا ملی نا وہ بنیادی طور پر ملی ہی اسی لیے کہ وہ مسلم دنیا کے اتحاد کی بات کرتا ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری غزہ کے اندر بہت امپورٹنٹ بات حماس کی لیڈروں نے ان کا کچھ کیا کہنا ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر ہوتے، عمران خان کی حکومت ہوتی تھی تو آج تک غزہ کے اندر مسئلہ ہی نہ ہوتا، پوری مسلم دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی، یعنی اندازہ دیکھیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کو عمران خان کے اوپر کتنا اعتماد ہے، اور یہی وجہ ہے اگر آپ اس کا ثبوت دیکھیں، آپ تھوڑا سا اس کو میں آخری جملہ آپ کو کمنٹ کر دوں کہ اگر اس کا ثبوت دیکھیں تو عمران خان کے حوالے سے ہماری جو موجودہ حکومت ہے جب وہ مغرب میں جاتی ہے تو جا کر عمران خان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ طالبانائزیشن کا بندہ ہے، یہ طالبان خان ہے، اور جب یہاں پاکستان کے اندر آتے تو پاکستانی عوام کو کہا جاتا ہے کہ یہ جناب یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اسرائیلیوں کا ایجنٹ ہے، تو یہ بنیادی طور پر عمران سے خوفزدہ ہے ہمارا سیٹ اپ، اور یہ اسی لیے عمران کو اب یہ تھوڑا سا پیچھے رکھنا چاہتے ہیں سیاست سے، یہ اصل ایشو ہے اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اس میں ایک کوشچن بنتا ہے کہ اگر عمران خان سپوز جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پیشکش کی جا رہی ہے یا اس طرح کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اگر عمران خان امریکن نیریٹو کو سپورٹ کر کے آئیں گے تو وہ ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں صورتوں میں عمران خان لوزر ہیں؟ نہیں تو ایکسپٹلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے تو منع کر دیا نا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، انہوں نے کہا امریکن ایجنڈا مجھے منظور نہیں ہے، امریکن ایجنڈے کا تو مطلب امریکن ایجنڈا جو تکمیل ہے امریکن ایجنڈے کی، کہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہوا کہ پھر وہ تو مطلب آپ نے جو اس وقت ہے کیا کہتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے جو ایک ہے گریٹر اسرائیل اور مسلم دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کرنا، دیکھیے عمران خان نے بڑا واضح طور پر کہا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا، یہ انٹرنیشنل مطلب پاکستان کی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل پریس میں ان سے پوچھا گیا، بی بی سی، سی این این، ہر جگہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر میرا سٹینڈ وہی ہے جو محمد علی جناح کا تھا۔ جی محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کہ اسرائیل ایک جو ہے ایک انلیجیٹمیٹ مطلب ایک ناجائز مطلب ریاست، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو بات تو ختم ہو گئی، تو پھر اصل مسئلہ ہی یہی ہے، اسی وجہ سے تو عمران خان آج تک اندر ہے۔ تو لیکن اب لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر ہاں بات ڈاکٹر کریں کہ صاحب ہاں آپ اقتدار کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اگر کمپرومائز نہیں کیا اصولوں کے اوپر تو وہ سی کے اقتدار سے لوز کر گیا۔ اب وہ یہ ہے کہ اگر وہی بات پھر آتی ہے نا کہ اگر عوام کھڑی ہو جاتی ہے، اگر بہت بڑے پیمانے پہ انقلاب آتا ہے اس طرح کا نہیں، اسلام آباد کے اندر 5,000 بندے نکل آئے، 6,000 نکل آئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ معاملہ بن سکتا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کے اندر ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے، ابھی جس طرح آپ پہلے بھی فرماتے رہے ہیں میرے ساتھ پروگرامز کے اندر کہ ابراہم اکارڈ والا معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا، اس کے اوپر عرب ممالک کو بھی لے کر آئیں گے، تو کہیں نہ کہیں تو پھر ہمارے حکمران بھی اس ابراہم اکارڈ کے اوپر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہمارے حکمران، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، ہمارے حکمران ابراہیم اکارڈ کے اوپر تقریباً کمپرومائز کر چکے ہیں۔ اسرائیل کو آپ کہیں نہ کہیں، آپ کے ابھی بھی رابطے ہیں اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی تھرو، آپ کے ابھی بھی رابطے ہیں، آزاد مارکیٹ میں آپ ان سے مال لیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، آپ ٹوٹل اس وقت چل دیکھیے پاکستان کے ساتھ پرابلم ہی یہی ہوئی نا کہ ہم نے اپنے سارے انڈے اٹھا کے امریکہ کی ٹوکری میں رکھ دیے۔ آپ سے میں شروع سے جو کہتا تھا، آپ کے ساتھ کئی پروگرامز میں نے کہا ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا اگر پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپنی پالیسی نہیں بدلی تو آپ سینڈوچ بن جائیں گے۔ تو ایگزیکٹلی صورت اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے فیصل صاحب، کچھ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ضروری آپ سے بات اور اپڈیٹ لینے تھے. یہ ثاقب عباسی صاحب ہیں، آپ کے بڑے فین ہیں. ان کی طرف سے کوشچن یہ ہے کہ شام کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل شام میں علاقوں پر قبضہ بھی کر رہا ہے. تو یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس حالات خراب کروانے کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں؟ اور اس ساری کوارڈینیشن کے اندر اس وقت وہاں پہ شہریوں کا قتل عام بھی کیا جا رہا بہت برے طریقے سے. تو شام میں جو ہمیں یہ عمل دخل دکھائی دیتا ہے، یہ اس وقت کس قوت کا عمل دخل ہے شام کے اندر؟ ترکی اور روس کی کیا اس وقت پوزیشن ہے شام کے اور مشرق وسطیٰ کے حالات میں؟ دیکھیے، شام کا مسئلہ اس وقت انتہائی گمبھیر ہو چکا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، اور آپ کے ساتھ یہ اس پہ میں نے بات بھی کی تھی کہ ترکی نے جس وقت وہ PKK کے خاتمے کا ان کو لالچ دی گئی تھی، اور ترکی بڑی تیزی کے ساتھ گیا تھا. اور جس طرح طیب اردگان نے کہا تھا کہ بہت سارے معاملات ہو گئے، اور اب ہم اپنی جو ہمیں جو PKK، کیونکہ ترکی کے اندر وہ بغاوت پھیلاتی تھی PKK، جی کردش جس کو کہتے ہیں اصل میں. جی کرد تو یہ وہاں چلے گئے، اور ان کو ایک لالی پاپ دیا گیا تھا. یہ چلے گئے وہاں پہ، انہوں نے اپنی فوج بھی استعمال کی، اور نتیجہ کیا کہ انہوں نے وہاں سے شام سے اس کا خاتمہ کرا دیا بشار الاسد کا. اب بشار الاسد کی حکومت جو بھی تھی جیسے بھی تھی، لیکن کم از کم وہاں امن و سکون بہت تھا. تو ترکی کے جانے کی وجہ سے انہوں نے ترکی کو ساتھ لے کے، اسرائیل نے ترکی کی مدد لے کے اس کو وہاں سے بشار الاسد کو ہٹا دیا، اور کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ انہوں نے امن و سکون کر دیا. اب وہ آ گئی ہے اس کی دوبارہ جناب حکومت وہاں پہ. تو ابو جولانی جو ہے، ابو جولانی گروپ جو ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے، پرانا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ گروپ تو پہلے ہی آلریڈی داعش کا حصہ تھا. اب وہ داعش سے علیحدہ ہو گیا ہے. اب کیا پتا علیحدہ ہوا ہے یا اسی کا حصہ ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب یہ ہے کہ اس گروپ کو دوبارہ کہا گیا تھا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے آپ جو ہے خاموش ہو جائیں، اور آرام سے جو ہے ان لوگوں کو مطلب آپ اطمینان سے مطلب بیٹھنے آپ دیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شام کے اندر وہی والا ڈرٹی گیم ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ، گڈ ایگزیکٹلی، بالکل 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 آئی بالکل ایس، وہی گیم گڈ ہے. بیڈ آئی ایس ایس، اسی طرح کا معاملہ جی ہے. ہاں، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کو کہا گیا ہے باقاعدہ، ان کو کہا تھا کہ آپ تھوڑے دن کے لیے بیٹھ جائیں، اور میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ امن جو ہے نا نہیں رہے گا شام کے اندر. ان کو دوبارہ منظم ہونے کے لیے کہا تھا، اور آپ دیکھیں اس کے بعد جیسے وہ منظم ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے قتل عام شروع کر دیا. سر اب وہاں پہ الوی، روس کی کیا پوزیشن ہے شام میں اس وقت؟ دیکھیے روس اس وقت جو ہے نا، روس اس وقت تھوڑا سا، روس کی آپ کو بتایا کہ روس تھوڑا سا شام سے پیچھے ہٹ گیا تھا. لیکن روس کی اصل میں اس وقت پوری جو انٹینشن ہے وہ ساری کی ساری اس وقت یوکرائن کے حوالے سے. کیونکہ یہ جو یوکرائن کی جو رشیا کے ساتھ جو جنگ بندی والا معاملہ ہے، یہ بہت اہم ہے. کیونکہ یہ جنگ بندی، اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں زیلنسکی کو بلایا ہوا ہے سعودی عرب کے اندر. تو یہ وہاں جا کر بات کریں گے تو رشیا کی اس وقت جو ہماری 2 دن پہلے جو کچھ معلومات ہوئی تھی ماسکو سے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت روس نے پوری توجہ، کیونکہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بڑی اہم تھی. پوچھا گیا تھا کہ شام کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے اوپر رشیا کا اسٹینڈ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رشیا تمام صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے. 2 دن پرانی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری پوری توجہ جو ایک بہت بڑی جنگ کی طرف ہے، یہ روس اور یوکرائن، کیونکہ جنگ بندی کا معاملہ ہے. اور بڑی تیزی سے روس جو ہے چاہتا ہے کہ علاقوں کے اندر اپنے جو اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو علاقے ہیں ان کو وہ کیپچر کرے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر توجہ کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے اوپر جو کچھ اس وقت شام کے اندر ہو رہا ہے، ساری توجہ ہے لوگوں کی اس وقت یا تو روس یوکرائن کی طرف ہے، اور دوسرے معاملات کی طرف ہے. ایران کے اوپر توجہ کچھ کر دی گئی ہے تھوڑی سی. اور اس پس منظر کے اندر جو ہے نا، پیچھے سے جو ہے اسرائیل کو تھوڑی سی کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی کاروائیاں کرے. مشرق وسطیٰ سے متعلق ایک آخری سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ اس وقت ایران کی کیا پوزیشن ہے سر؟ کیونکہ حماس اور حزب اللہ وہ اپنے ایک معاملات کے اوپر ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اب شام کی وجہ سے ان کا آپس میں ایران کا، حماس کا، حزب اللہ کا کوارڈینیشن ڈسٹرب ہو چکا ہے. تو ابھی ہم کیا مطلب یہ حالات دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوارڈینیشن کیا ہے، اور ایران پہ، ایران کی اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جنگ کے خطرات ہیں، اٹیک کیا جا سکتا ہے، یا خالی معاہدہ ہی ہوگا جس طرح ٹرمپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران کے حوالے سے خطرات ہیں. میں نے جس سے پہلے کہا تھا کہ ایران پہ خطرات ضرور آئیں گے. ایران کے حوالے سے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ ایک دم براہ راست جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. وہ کوشش یہ کریں گے کہ ایران کو کسی نہ کسی طرح ڈاؤلگ کے اوپر لایا جائے، کیونکہ ٹرمپ ڈیل کے ماہر ہیں. لیکن ان کی ڈیل یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو راضی کیا جائے کہ وہ اپنے نیوکلیئر جو بھی ہے اس سے وڈرا کر جائے. لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران جو ہے، جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جس کا ایران کو ڈر ہے ساری دنیا کو، ایران وہ قوت حاصل کر چکا ہے. وہ اس کے پاس وہ کیپیبل ہے. اب رشیا کی مدد سے وہ کیپیبل ہو گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے اس اب طاقت سے دستبردار ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اب ایران پر اگر حملہ کیا بھی، تو آپ یقین کریں پورے مشرق وسطیٰ کے اندر آگ لگ جائے گی، اور پورا جو ہے نا مشرق وسطیٰ کے اندر وہ نیوکلیئر کا ایسا وبال پھیلے گا کہ پورا جو ہے مشرق وسطیٰ
جو ہے بہت سی جگہ پہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ عجیب صورتحال ہو جائے گی. وہاں پہ سپلائی کا اور توانائی کا بڑا زبردست بحران پیدا ہو سکتا ہے, تمام جہاز رانی کے معاملات. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اگر جنگ پھیل گئی تو جو مشرق وسطیٰ کی جو ساری جو نہر سوئز وغیرہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی مطلب بہت بڑی تباہی آ جائے گی. تو میں نہیں بالکل. سمجھتا کہ یہ فوری طور پر حملہ کریں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے پاکستان کی طرف جائیں گے, جیسے میں نے کہا تھا یہ پاکستان کی طرف جائیں گے. اسی لیے پاکستان کے آپ دیکھیں کہ افغانستان ہو گیا, پارا چنار ہو گیا, یہ خیبر پختونخوا کا, بلوچستان کا جتنا علاقہ ہے, یہ سارے علاقوں کے اندر آپ دیکھیں مسلسل یہاں پہ انہوں نے جو حالات بند کر رکھے ہیں وہ اسی لیے کریں کہ یہاں پہ ایک جنگ چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے اندر اور یہ جو افغانستان کے علاقہ ہے یہاں پہ لیتھیم کے بہت بڑے ذخائر ہیں. اور افغانستان کے اندر لیتھیم کے ذخائر کے لیے روس بھی اس وقت کوشش کر رہا ہے, چین بھی کوشش کر رہا ہے, اور امریکہ کی بھی نظریں ہیں. تو یہ پہلے پاکستان کی طرف جائیں گے, پاکستان کو ایران کے حوالے سے استعمال کریں گے. جب یہ پاکستان کا خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو نقصان پہنچ جاتا ہے, اگر ہماری موجودہ حکومت جو اس وقت بیٹھی ہے, جو ان کا پلان, جو ان کا ایجنڈا ہے, اگر یہ آ گئے تو اس کے بعد پھر ایران کی باری آئے گی, لیکن فوری طور پر ایران کی باری نہیں آئے گی. فیصل صاحب، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات سے بہت میں سمجھتا ہوں کہ کم ترین درجے کے اوپر ہیں. تورکھم بارڈر تقریباً 2 ہفتے سے بند ہے. 10 لاکھ کے قریب افغان باشندوں کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا آرڈر ہوا ہے. تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں ایک یہ ٹینشن، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں؟ سر ایمانداری کی بات میں چھوٹی سی بات کہوں, میں اس کو مس مینجمنٹ کہتا ہوں. یہ مس مینجمنٹ ہے دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو افغان کے معاملات کو انہوں نے ڈیل نہیں کیا, دوسرا اس میں کچھ بدنیتی کا عنصر ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا, کیونکہ ان کو یہ خطرہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بین الاقوامی طور پہ یہ خبریں آئی تھیں کہ جس وقت عمران خان کو سزا ہوئی تھی تو عمران خان کی سزا کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر عمران خان کے پیچھے سے, دیکھیں ہمارے ملک میں تو قوم کو تقسیم کر دیا گیا نا, کہ مطلب ایک یہ ڈال دیا گیا ہے کہ زرداری کا تعلق سندھ سے ہے, نواز شریف کا تعلق پنجاب سے ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا ہے کہ جناب عمران کا تعلق صرف خیبر پختونخوا سے. حالانکہ ایسی بات نہیں, عمران خان جو ہے وہ ایک مرکز کے لیڈر ہے, بہت بڑے لیڈر بن کے ابھرے ہیں. تو اب یہ تھا کہ اگر عمران خان کو اگر سزا ہوئی تو سب سے زیادہ اگر کوئی ریزسٹنس دے گا تو افغانی دیں گے. تو اب افغانیوں کا ہر جگہ جہاں بات ہو رہی تھی کہتے ہیں یہاں افغان مہاجرین تھے, جہاں بھی جاتا ہے ہر چیز میں کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین تھے. تو انہوں نے کہا جی افغان مہاجرین کو نکالو. اب وہ افغان مہاجرین کو نکالنا شروع کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لفظ یہی آ رہا ہے کہ افغان مہاجرین کو نکالنا ہے. اب اگر آپ نے افغان مہاجرین کو نکالنا ہے تو آپ مجھے بتائیے, اور ہم یہ کہہ لیتے ہیں, بات مان لیتے ہیں آپ کی, افغان مہاجرین ہی ساری مطلب اس برائی کی جڑ ہے یا فساد کی جڑ ہے, یہاں پہ جو بھی فتنہ بازی ہو رہی ہے. تو عمران خان کے دور کے اندر یہ کیوں نہیں تھا؟ دیکھیے عمران خان کا کوئی 1 مہینے کا دور تو نہیں تھا. عمران خان کی جو حکومت تھی جو بھی کتنے سال رہی, 3 سال رہی ہے غالباً, شاید 3.25 4 سال کچھ ایسے ہی رہی ہے. 3 سال رہی, شاید 3 ساڑھے 3 سال. تو جی عمران خان کے ایرا, جی جی, تو تین سوا تین عمران سال خان کی, میں. ہاں عمران خان کے ایرا میں تو کوئی نہیں افغانی. ہاں تو 3 سال بھی اگر آپ لوگ 3 سال کے اندر تو کچھ نہیں ہوا. تو ایسی کون سی وجوہات ہو گئی کہ عمران خان کی موجودگی کے اندر نہ افغانیوں کی دہشت گردی ہو رہی تھی, نہ افغان دہشت گردی کر رہے تھے, پاکستان ٹیک آف پوزیشن چلے میں جا رہا تو تھا, ٹھیک ہے. آپ کی جو جی ڈی پی بھی ہائی جا رہی تھی, سارے معاملات درست تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو اس وقت جلد بازی کے اندر جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, ان کو اس کا سیٹ بیک آئے گا اور بہت بری طریقے سے آئے گا. اور یہ جو افغانی جو جا رہے ہیں, یہ جتنے بھی سب یہاں سے جائیں گے, یہ جا کر جو ہے پاکستان کی بہت بڑی مصیبت, جو مصیبت یہاں ان کو رہتے ہوئے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اس کے اندر آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے تھے نا. اس میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, جو مس مینجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیے جب دنیا میں کوئی بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں نا تو آپ کو پھر بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اتنے سارے افغان مہاجرین آپ نے لیے تھے, بہت سارے ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کو اپنے نیشنلٹیاں دے دی ہیں. تو پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کتنا لمبا بارڈر کا ایریا ہے افغانستان کے ساتھ, بہت بڑا, جہاں آپ نے باڑ لگائی ہوئی. آپ اگر چاہتے تو ان میں سے کچھ کر کے کچھ لوگوں کو 4 لاکھ 5 لاکھ جو صحیح افغانی تھے جنہوں نے پاکستان میں رشتہ داریاں کر لی, جو یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, کچھ علاقے آپ دیکھیں بلوچستان سے آگے جا کے انہوں نے پورے آباد کر دیے افغانیوں نے, پورے بازار وغیرہ سب کچھ بنایا. تو ان کو وہاں پر ایک بیلٹ بنا دیتے, پوری ایک آزاد بیلٹ بنا دی جاتی. ان کو کہتا کہ جناب وہ سارے افغانی جو ہے وہ یہاں پہ رہیں, ان کو آباد کر دیا تھا. آپ پاکستانی نیشنل ہے, پاکستان کی جو بھی آپ نے پاکستان نے آپ کو شناخت دی, آپ شناخت رہیں گے, لیکن آپ بنیادی طور پر پاکستان کے ایک بفر ہے. جیسے کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا, قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ قبائل جو ہیں ہمارے, قائد اعظم نے کہا تھا مغربی سرحد جو ہے یہ ہمارا ڈیفنس ہے. یاد ہے آپ کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ جی تو وہی قائد اعظم کی بات آپ کرتے کہ بھئی ہم آپ کو اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں, آپ ہمارے بفر ہیں. اگر خدا نہ خاصہ افغانستان سے انفلٹریشن ہوتی ہے, افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ آپ بھی افغان ہیں وہ بھی افغان ہے. تو کچھ اس قسم کی بات چیت کر کے کی جا سکتی تھی, لیکن آپ نے تو اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا. وہ ساری اسلامی ملک, اسلام برادری, وہ رواداری, وہ قائد اعظم کی باتیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ مغربی سرحد جس کے بارے میں ہمارے فاؤنڈر کہتے تھے کہ ہمیں وہاں سے دفاع کی, ہمیں ڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے, آج اسی طرف سے ہمیں سب سے زیادہ ڈر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری پالیسیاں غلط ہیں.
بہت بہت اہم بات کی آپ نے فیض صاحب۔ پروگرام کے آخر میں ایک اور بھی چیز جاننا چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین کے حوالے سے، وہ یہ کہ دیکھیں ایران ابھی اپنے مسائل سے دوچار ہے۔ ایران کا کنفلکٹ چل رہا ہے ڈائریکٹ یو ایس اے کے ساتھ اور ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ، اور مشرق وسطیٰ میں ایران ہی ہمیں واحد مسلم قوت بلکہ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے جو یہودیوں کے خلاف، یا یہ کہہ دیں صہیونی قوتوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، باقی تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ ایران اپنے مسائل سے دو چار ہے، ایران ہماری اس وقت اس طرح شاید ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہماری مدد نہیں کر سکتا، افغانستان سے ہمارے حالات خراب ہیں، چائنیز انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور ابھی ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم امریکن کے ساتھ جو ہے نا ایک بہت اچھے تعلقات کے دور کی طرف، نئے دور کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہماری خارجہ پالیسی کس طرح ہوگی کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بھی خوش رکھنا ہوگا، چائنا کے ساتھ بھی ہمارا ایک بیلنس تعلق ہوگا، اور ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی ایک بیلنس تعلق ہوگا؟ سر ہماری دیکھیے معذرت کے ساتھ ہماری اس وقت خارجہ پالیسی ابھی تک ہم طے نہیں کر سکے. اگر ہم نے خارجہ پالیسی کی اگر رخ متعین کر لیا ہوتا تو آج ہم اس صورتحال کا شکار نہ ہوتے. جہاں تک آپ نے ایران کی بات کی، ایگزیکٹلی میں نے آپ سے بالکل کہا تھا کہ ایران اگر ایمانداری سے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ تو بین الاقوامی طاقتوں نے ہمیں شیعہ سنی مسئلے کے اوپر الجھا کر انہوں نے عراق کو تباہ کیا، شیعہ سنی مسئلے کے اوپر الجھا کر انہوں نے شام کو تباہ کیا، شیعہ سنی مسئلے کے اوپر اٹھا کے انہوں نے لبنان کو تباہ کیا. تو یہ تمام تین ملکوں کے تباہ ہونے کے بعد کہیں کہیں لیبیا کو میں بھی اس کارڈ کو استعمال کیا. اور عموماً آپ دیکھیں کہ اسپرنگ عرب جو آئی تھی اس کے حوالے میں جی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے اس کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی. تو کیوں نہیں ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آتی کہ یہ کارڈ یہاں بھی استعمال کیا جائے گا. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، لوگ مجھ پہ پھر باتیں بنا دیتے ہیں، خیر ایوری بڈی ہیو ٹو رائٹ ٹو سے، مطلب میں کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی جو ہے اس وقت ایران ہے. کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے، کہنے کو ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں کہ ہم ہیں کہ نہیں، کچھ پتا نہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر تو آپ دیکھیں نا کہ اس وقت صورتحال یہ کہ ہماری جو ریاست ہے کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کون کہاں فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ خارجہ پالیسی کا بھی کچھ نہیں پتا. ابھی آپ دیکھیں نا ہماری ساری چیزیں جو ہے نا ایک آزاد چل رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا سوچیں گے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم تو صرف اس چیز پہ الجھے ہوئے کہ ہم نے وہ عمران خان کو کیسے کارنر کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے فیفا کا ہوا تھا، ہم کہتے ہیں پیسے ہمارے پاس فیفا میں، یہ جو فٹ بال کا آپ کو پتا ہے پاکستان کی ہماری گئے تھے، پاکستان نے سیکورٹی دی تھی، ہمارے یہاں کے ڈیفنس کے لوگ گئے تھے، مور دین 1.60 بلین ڈالر ان کو ملے تھے. کیا آپ کو پتا ہے وہ 1.60 بلین ڈالر کدھر گیا؟ کچھ نہیں پتا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہاں گیا، کس کے کھاتے میں گیا. لیکن وہ 190 ملین پاؤنڈ کی ہمیں پریشانی ہوئی. قسم کی چیزیں اگر آپ کریں گے، اب سیاست کا آپ کا محور اگر یہ ہوگا تو پھر پتا تھا آپ وہ اپنی سے کسی ایک سو چیز کی نوے ملین پاؤنڈ کا بھی ابھی دانش اسکول کے اندر انویسٹمنٹ ہونے والی ہے، ٹھہر جائیں ابھی تھوڑی دیر، حکومت ہی اس دانش اسکول کے نام نہیں، پہ مقصد انویسٹمنٹ کہہ کرنے رہے ہیں والی ہے۔ کہ اتنا ہنگامہ ہے، وہ 100 ملین پاؤنڈ عمران کے پاؤنڈ اس کے جی، تو اس میں تو عمران کے اکاؤنٹ پہ نہیں گئے نا. لیکن کوئی یہ بھی تو پوچھے نا کہ 180 1.60 بلین ڈالر کدھر گیا جو دیا گیا تھا آپ کو، جو جی، آپ کی سیکورٹی کی تھی. تو یہ ایسی صورتحال جو ہے بڑی عجیب سی صورتحال ہے. ہماری خارجہ پالیسی ابھی تک، ہم آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے. ہم چین کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امریکہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کو بھی کہا جا رہا، آئی ایم ایف نے آپ کو پھندا، آپ کو پھنسا دیا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ میں عمران خان کا کوئی بہت بڑا فالوور ہوں یا ان کی پارٹی کا، لیکن ایک آزاد تجزیہ نگار کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے تو عمران خان نے جان بھی چھڑا دی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ نا پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا. آج آپ مجھے بتائیے پاکستان کی کیا، پاکستان آج بھی ڈیفالٹ ہونے والا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل صاحب۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن کہیں نہ کہیں سے بھی ہمارے لیے ایک معجزہ کر دیں اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اس عوام کو بھی سمجھ آ جائے کہ اس کو اپنے حقوق کے لیے کس طرح اور کس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی آرا سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔